کبھی آپ نے اللہ سے ایک چیز اتنی شدت سے مانگی ہے کہ آپ کو لگے یا اللہ بس یہ ایک دعا قبول کر دے، پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے رات کو اٹھ کر دعا کی ہے، سجدوں میں روئے، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھائے، کبھی یقین کے ساتھ مانگا، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ملی، اور ایک وقت کے بعد دل میں ایک سوال آنے لگتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ بھی کبھی اس سوال سے گزرے ہیں تو آج کی یہ بات بہت غور سے سنیں، کیونکہ شاید آپ کو جواب نہیں ملا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ غور کرے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف نیک لوگوں کی دعا سنتا ہوں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، آپ کی ٹوٹی ہوئی دلوں کے قریب، آپ کے آنسوؤں کے قریب، آپ کی خاموش دعاؤں کے قریب، ان دعاؤں کے بھی قریب جنہیں آپ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر اللہ دعائیں سنتا ہے تو کبھی دعاؤں کا جواب ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دعا کا جواب ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی وہ چیز ہم سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور کبھی اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان ایسی دعا کرتا ہے نا جس میں گناہ یا رشتے توڑنے کی بات نہ ہو، تو اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی کوئی مخلص دعا ضائع نہیں جاتی۔ تو اگر آپ نے بہت دعائیں کی ہے اور پھر بھی وہ شخص واپس نہیں آیا، وہ نوکری نہیں ملی، وہ رشتہ نہیں ہوا، وہ خواب پورا نہیں ہوا، وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، تو فوراً یہ فیصلہ مت کرے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی دعا کا جواب نہیں میں نہیں دیا ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا ہو ابھی نہیں، یا شاید یہ نہیں اس سے بہتر، یا شاید یہ دنیا میں نہیں آخرت میں۔ اور کبھی کبھی ہم کسی چیز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ ہم ایک شخص کو مانگتے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ شخص ہماری ایمان، سکون یا مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا ہم ایک موقع مانگتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، اور اللہ اپنی حکمت سے کہتا ہے میرے بندے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب دعا کا جواب نہ ملے، دعا چھوڑنی نہیں، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ شیطان چاہے گا کہ آپ کہے میں نے اتنی دعائیں کی کچھ نہیں ہوا، اب دعا کا کیا فائدہ؟ لیکن نہیں، دعا صرف اپنی خواہش پوری کروانے کا نام نہیں، دعا اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے ہیں، اپنے خوف بتاتے ہیں، اپنے خواہش بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تو یہ مت کہے میں دعا کرنا چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ یہ کہے یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ عطا فرما۔ یہ الفاظ بہت طاقتور ہے، کیونکہ یہاں آپ اپنی خواہش اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہی توکل ہے۔ ایک اور اہم بات، دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کریں اور کل جواب مل جائے، لیکن اللہ کی ٹائمنگ ہماری ٹائمنگ جیسی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ صحیح وقت ہو سکتا ہے۔ ذرا ایک بیج کو دیکھیں، جب آپ اسے زمین میں ڈالتے ہیں، اگلے دن زمین دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، دوسرے دن کچھ نہیں، ایک ہفتہ پھر بھی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیج مر گیا، وہ زمین کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی دعا بھی کبھی کبھی پردے کے پیچھے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب دعا میں دیر ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اپنی دعا کو مضبوط کرے، اپنی نماز کو مضبوط کرے، استغفار پڑھے، حلال راستہ اختیار کرے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دعا
جس کا جواب آپ بہت عرصے سے چاہتے ہیں، تو آج رات سجدے میں جا کر صرف یہ نہ کہے یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہے یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے میری خواہش کچھ اور ہو، اور پھر اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ ہماری دعا کو ایک بہتر شکل میں قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا کام دعا کرنا، کوشش کرنا اور صبر کرنا ہے، اور پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ نے آپ کو نہیں کیوں کہا، لیکن ایک دن جب آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی دیکھیں گے تو شاید آپ کہیں گے یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے میری وہ دعا اس وقت قبول نہیں کی، کیونکہ جس چیز کے نہ ملنے پر آج آپ رو رہے ہیں، ممکن ہے کل آپ اسی کے نہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، دعا مت چھوڑے، بس دعا کے ساتھ ایک چیز اور شامل کر دے، یقین کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، یقین کہ اللہ کی حکمت ہماری خواہش سے بڑی ہے، اور یقین کہ اللہ کے فیصلے میں کبھی نا انصافی نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے، اور اگر آپ جس چیز کی دعا کر رہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے بہترین وقت پر آپ کی زندگی کا حصہ بنا دے۔ آمین۔